سورہ مدثر کا ترجمہ۔ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھیں اور لوگوں کو خبردار کریں اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور ناپاکی سے دور رہیں اور احسان کر کے زیادہ حاصل کرنے کی امید نہ رکھیں اور اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، جسے میں نے بہت مال سے نوازا اور پاس رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کے مال میں وسعت دی۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں، ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا۔ عن قریب میں اسے سخت عذاب کی تکلیف دوں گا۔ اس نے کچھ غور و فکر کیا، پھر کچھ اندازہ لگایا۔ اس پر خدا کی مار کیسا اندازہ لگایا، پھر اس پر خدا کی مار کیسا اندازہ لگایا۔ پھر اس نے دوبارہ اپنی تجویز پر غور کیا، پھر اس کی پیشانی پر بل پڑا اور اس نے اپنا منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا اور کہنے لگا یہ تو محض ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو محض ایک انسانی کلام ہے۔ عن قریب میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے، نہ ترس کھائے گی اور نہ ہی چھوڑے گی، انسانی کھال کو جھلسا دے گی۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں اور ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور ان کو کوئی شک نہ رہے، اور شک میں نہ رہیں اہل کتاب اور مومنین، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور کفار کہتے ہیں بھلا اللہ کی اس مثال سے کیا مراد؟ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے، اور دوزخ کا ذکر تو لوگوں کے لیے بس ایک یاد دہانی ہے۔ خبردار، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، کہ یہ قیامت کی خبر بڑی خبروں میں سے ایک ہے، خبردار کرنے والی بشر کو، ہر اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکی میں آگے بڑھے یا پھر بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، سوائے دائیں ہاتھ والے جو جنتوں کے اونچے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔
اور سوال پوچھتے ہوں گے مجرموں سے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی جس کا آنا یقینی تھا۔ تو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا کہ وہ بہکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس نصیحت کو یاد رکھے، اور کوئی بھی اس نصیحت کو یاد نہیں رکھ سکتا مگر جس کے لیے اللہ چاہے۔ وہی اس قابل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور وہی مغفرت کا مالک ہے۔